آپ ایگری کریں یا نہ کریں، لیکن ہم اکثر زندگی کی ہارش ریالٹیز کو اگنور کر دیتے ہیں۔ ٹیکنیکلی ہم بہت ایڈوانسڈ ہو چکے ہیں، لیکن جو ہی حقیقت کو تسلیم کرنے کی بات آتی ہے تو ہم سب کچھ اسٹیریوٹائپ ہو جاتے ہیں، کیونکہ سچ بہت کڑوا ہوتا ہے۔ تاہم حقیقت کو نظر انداز کرنے سے حقیقت بدل نہیں جاتی۔ بلی کو دیکھ کر کبوتر آنکھیں بند کر لے تو بھی سین وہی رہتا ہے۔ آج میں آپ سے وہ 8 ہارش ریالٹیز شیئر کروں گی جن کو تسلیم کر لینے سے ہی آپ اچھی اور کامیاب زندگی گزار سکتے ہیں۔ فرسٹ ٹائم آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کر لیں، اور اگر آپ کو ان ریالٹیز میں سے کسی کو فیس کرنا پڑا ہے تو اپنا ایکسپیرینس ضرور شیئر کریں۔ نمبر 1، توقعات ہمیشہ ہرٹ کرتی ہیں۔ شیکسپیئر کہتا ہے کہ میں ہمیشہ خوش رہتا ہوں۔ یو نو وائی؟ کیونکہ میں نے کبھی کسی سے کوئی توقع بستہ نہیں کی۔ میں یہ ایکسیپٹ کرتا ہوں کہ توقعات ہمیشہ ہرٹ کرتی ہیں۔ توقعات ہماری تھاٹس، ایموشنز اور بیہیویئرز کو بہت افیکٹ کرتی ہیں۔ ہر شخص چونکہ مزاج، عادات اور خیالات میں ایک دوسرے سے الگ ہوتا ہے، اس لیے یہ توقع رکھنا کہ کوئی آپ کی طرح سوچے گا، جیسے آپ اسے ٹریٹ کرتے ہیں وہ بھی آپ کو ویسے ہی کرے گا، یا جیسے آپ نے اس کے بارے میں سوچ رکھا ہے وہ ایگزیکٹ ویسا ہی ہوگا، بہت بڑی بے وقوفی ہے۔ اینٹونیو بینڈرس کہتے ہیں کہ تمام قسم کی فرسٹریشن کی ماں ایکسپیکٹیشن ہے۔ جہاں دوسروں کے ساتھ وابستہ کی گئی توقعات آپ کو ہرٹ کرتی ہیں، وہیں کچھ توقعات جو آپ نے خود سے وابستہ کی ہوتی ہیں وہ بھی آپ کو بہت ہرٹ کرتی ہیں۔ اس لیے جو چیزیں آپ کے کنٹرول میں نہیں ہیں ان کو اوائڈ کرتے ہوئے ریالٹی کی بیس پر ہی خود کے ساتھ بھی ایکسپیکٹیشن قائم کریں۔ نمبر 2، کوشش کرنے والا ہی جیتتا یا ہارتا ہے۔ ایک جماعت میں 50 اسٹوڈنٹ تھے، جن میں سے 5 سپیچ کے لیے نکلے، اور یہ 5 سپیچ کے لیے نکل کر ان 45 اسٹوڈنٹ سے زیادہ کانفیڈنٹ اور بریو ہونے کا ثبوت دیتے ہیں۔ ان 5 میں سے ایک زیادہ اچھی سپیچ کر کے جیت گیا اور باقی 4 ناکام ہو گئے، جن میں سے 2 مایوس ہو کر دوبارہ کبھی سپیچ کمپٹیشن میں پارٹیسپیٹ ہی نہیں کرتے اور آگے بڑھنے کے مواقع کھو دیتے ہیں، جبکہ باقی 2 مسلسل کوشش اور محنت سے ہر سال جیت اور ہار سے کھیلتے رہے اور بالآخر چھوٹی چھوٹی سپیچز سے بہت بڑے موٹیویشنل اسپیکر بن گئے، کیونکہ وہ ہر بار کی ناکامی یا ہار سے نئی چیزیں سیکھتے رہے اور وہ پانے میں کامیاب ہو گئے جو پانا چاہتے تھے۔ اس لیے ہمیشہ ناکامی کو مزید سیکھنے اور آگے بڑھنے کا سنہری موقع سمجھیں، اور قرآن کا یہ درس یاد رکھیں کہ بے شک مشکل کے ساتھ آسانی ہے، اور انسان کے لیے وہی ہے جس کی وہ کوشش کرتا ہے۔ نمبر 3، ہر چیز کے ہونے کی کوئی وجہ ہوتی ہے۔ اگر آپ اپنے مسائل کو حل کر کے بہترین زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو آپ کو یہ حقیقت تسلیم کرنا ہوگی کہ کچھ بھی خود بخود نہیں ہو جاتا۔ ہر چیز کے ہونے کی ہمیشہ کوئی ریزن ہوتی ہے۔ آپ امتحان میں فیل ہو جاتے ہیں، نوکری سے نکال دیے جاتے ہیں، آپ کے ساتھ کوئی ایکسیڈنٹ پیش آ جاتا ہے، رشتہ داروں یا دوستوں سے لڑائی ہو جاتی ہے۔ اگر آپ مایوس، بے چین یا پریشان ہیں تو یہ سب بغیر ریزن کے نہیں ہے۔ بے شک آپ ان چیزوں کے اثرات کو روکتے ہیں، لیکن جب تک آپ وجہ جان کر اسے ٹھیک نہیں کرتے، یہ اثرات دوبارہ رونما ہو جاتے ہیں اور آپ کی زندگی ہمیشہ مسائل میں روتے دھوتے ہی گزرتی ہے۔ مثلاً آپ پریشان ہیں تو کوئی فنی ڈرامہ یا پروگرام دیکھنے سے بہتر ہو جاتے ہیں، لیکن کچھ دیر بعد پھر وہی پریشانی فیل کرتے ہیں، کیونکہ آپ نے پریشانی کے اثر کو روکنے کی کوشش کی ہے، جبکہ آپ کے مسئلے کا حل پریشانی کی وجہ کو جان کر اس پر قابو پانے میں ہے۔ ایسے ہی اگر کوئی شخص آئے روز شوگر بڑھنے سے بیمار پڑ جاتا ہے اور میڈیسن یا ویکسین سے بہتر ہو جاتا ہے، لیکن کچھ دن بعد پھر بیمار پڑ جاتا ہے، کیونکہ اس کی توجہ بڑھتی ہوئی شوگر کے اثر کو کم کرنے پر ہوتی ہے، جبکہ اس کے مسئلے کا حل شوگر بڑھنے کی وجوہات کو جان کر اس پر قابو پانے میں ہے۔ نمبر 4، نیگیٹیوٹی ہر جگہ ہوتی ہے۔ دنیا کا کوئی ایسا خطہ نہیں جہاں صرف اور صرف نیک اور اچھے انسان بستے ہوں۔ آپ کو اپنے گرد ہمیشہ ایسے لوگ ملیں گے جو اور تو کچھ نہیں کر سکتے، البتہ آپ پر نکتہ چینی کرنے اور آپ کو آپ کے اور آپ سے ریلیونٹ لوگوں کے بارے میں برا محسوس کرانے میں ماہر ہوتے ہیں، اور آپ خود ایسے لوگوں کے منفی اور گندے تبصروں اور ریمارکس پر رد عمل ظاہر کر کے انہیں اجازت دیتے ہیں کہ وہ اپنی خوابی کو کنٹینیو رکھنے کے لیے آپ کو استعمال کریں۔ اس لیے لوگوں کی تنقید اور تبصروں کا گہرائی سے جائزہ لیا کریں، کچھ پازیٹیو ہو تو پک کر لیا کریں، ادروائز ان کے ساتھ لڑنے اور الجھنے سے انکار کر دیں، اور یہ سوچتے ہوئے آگے بڑھ جائیں کہ پھولوں کو اپنی نزاکت اور خوبصورتی کے باوجود کانٹوں کو فیس کرنا پڑتا ہے۔
नंबर 5, जो बोगे वही काटोगे। हमारे आसपास के तमाम शर, फसाद और बेहिसी की बड़ी वजह इस अकीदे की कमजोरी है कि इंसान जैसा करता है वैसा ही भरता है। और ये अकीदा सिर्फ आखिरत पर मौकूफ नहीं है, ये दुनिया एक बाज गश्त की तरह है। ये आपको वही देती है जो आप इसे देते हैं, आप वही सुनते हैं जो बोलते हैं, आपको वही मिलता है जिसकी आप कोशिश करते हैं, क्योंकि आपकी जिंदगी आपके अमाल का आईना होती है। कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी ने गंदम का बीज बोकर चावल की फसल काटी हो। तो जिस लम्हे आप इस हकीकत को तस्लीम कर लेंगे, वो लम्हा आपकी दुनिया और आखिरत दोनों संवार देगा। क्योंकि ये यकीन के जो गड़ा आप किसी के लिए खोद रहे हैं, आप खुद उसमें गिरेंगे, आपको गड़ा खोदने ही नहीं देता। नंबर 6, हर एक की जिंदगी में कल नहीं आता। मौत एक ना टलने वाली हकीकत है, एक ऐसी हकीकत जिस पर चंद % भी आपका अपना इख्तियार नहीं है, लेकिन इसके बावजूद आपका रवैया आपकी अपनी जात और दूसरों के साथ इस नौयत का है कि जैसे आपको यकीन हो कि कल आपकी जिंदगी में जरूर आएगा। अगर आप सिर्फ अपने इस अकीदे को दुरुस्त कर लें, इस हकीकत को तस्लीम कर लें कि शायद आप भी उन लोगों में से हैं जिनकी जिंदगी में कल ना आए, तो आपका आज इतना खूबसूरत, बामानी और मुकम्मल होगा कि जैसे आपने सदियों की बेहतरीन जिंदगी का मजा एक ही दिन में ले लिया हो। अगर आपकी आंखें नई सुबह देख रही हों तो अल्लाह का शुक्र अदा करें और हर काम और हर शख्स को ऐसे डील करें जैसे यही आखिरी दिन हो, जैसे आप अक्सर अपनी फेयरवेल पार्टीज पर करते हैं। दोस्तों से जुदा होते हुए उन्हें माफ करते हैं, प्यार और मोहब्बत से मिलते हैं और इदारे से रेलिवेंट अपने तमाम काम कंप्लीट कर लेते हैं। नंबर 7, आपका माजी नहीं बदल सकता। माहिरीन कहते हैं कि जो लोग अपने आज को वैल्यू नहीं देते, उनके मुस्तकबिल का कल आने से पहले ही माजी के कल जैसा बन जाता है। आपका माजी गुजर चुका है, लेकिन इसके बावजूद आप दोस्तों और रिश्तेदारों के बीच बैठकर घंटों माजी को कोसते रहते हैं और नाखुशगवार वाकयात को याद करके तकलीफ महसूस करते हैं कि काश मैं ऐसा कर लेता, वैसा कर लेता, मुझे ऐसा करना चाहिए था। ये जानते हुए भी कि आपका माजी नहीं बदल सकता, आप अपने आज को बर्बाद कर लेते हैं। माहिरीन नफ्सियात कहते हैं कि माजी से बचने का बेहतरीन तरीका ये है कि आप इसे भुलाने या इग्नोर करने की बजाय जैसा भी था इसे कबूल कर लें और खुद को इसके लिए माफ कर दें। तभी आप अपने आज को बेहतर बनाने की तरफ तवज्जो दे पाएंगे और आपका बेहतर आज जब आपका बेहतर गुजरा हुआ कल बनेगा तो आप बहुत से पछतावों से बच जाएंगे। नंबर 8, दौलत बहुत अहम है। हर इंसान के लिए दौलत उतनी ही अहम है जितनी उसकी ख्वाहिशात हैं, और इंसान की ख्वाहिशात उसकी खुशी से लिंक्ड हैं। इंसान अपनी जिंदगी में जितना भी हार्ड वर्क करता है, उसका मकसद खुशी हासिल करना ही होता है। बेहतरीन इदारे में पढ़ना, हायर एजुकेशन हासिल करना, बीमारी का बेहतरीन इलाज, अच्छा खाना पीना, पहनना, सर्दी और गर्मी से बचने की फैसिलिटीज, मोबाइल फोन और गाड़ी वगैरह पाकर इंसान खुश होता है, और इन खुशियों का हसूल दौलत के बगैर नामुमकिन है। और आज के मटेरियलिस्टिक दौर में दोस्त, रिश्तेदार, इज्जत, शोहरत और स्टेटस के लिए भी सिर्फ और सिर्फ दौलत ही रिक्वायर्ड है। इसलिए उम्र के हर हिस्से में वक्त जाया करने की बजाय मेहनत करें, ताकि दौलत ना होने की वजह से आप उन परेशानियों से बच सकें जो अक्सर वक्त गुजरने के बाद रियलाइज होती हैं। और अगर आप मादी दौलत पर रूहानी दौलत को फोकियत देते हैं, और ऐसा बहुत कम होता है, तो ऑटोमेटिकली आपकी ख्वाहिशात की लिस्ट कम हो जाती है, क्योंकि वो दुनियावी स्टेटस और दिखावे की बजाय उखरवी स्टेटस और अल्लाह की खुशनुदी में बदल जाती है। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई है तो लाइक कीजिए और अपने फ्रेंड्स के साथ भी जरूर शेयर करें। मजीद ऐसी ही वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अल्लाह हाफिज।